السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ان کا نام ہے وسیم بھائی، تو ان سے انشاءاللہ ملتے ہیں، تھوڑا تعارف کرواتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہمارے وسیم بھائی ہیں اور ماشاءاللہ 5 ٹائم نمازی بھی ہیں، بہت اچھے ساتھی ہیں، اخلاق کے بھی بہت اچھے ہیں، اور ماشاءاللہ نے جماعت میں بھی وقت لگایا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم پوچھتے ہیں ان سے بھائی جو ہے شیو کا کام ان نے کیوں چھوڑا، کس وجہ سے چھوڑا، یا یہ کیوں نہیں کرتے، یا اس کی وجہ سے ان کی پرافٹ پر کس حد تک فرق پڑا ہے، کام صحیح جا رہا ہے یا کام کم اپنا کسٹمر متوجہ ہو رہا ہے۔ تو ان کی زبان سے انشاءاللہ آپ خود بات سنیں۔ السلام علیکم بھائی وسیم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ یہ سنت رسول کی بے حرمتی سے آپ اس سے بچ رہے ہیں، خود بھی بچ رہے ہیں، اور دوسرے بھائیوں کو بھی یقیناً آپ اس کے بھی سمجھا رہے ہوں گے بھئی یہ اچھا کام نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ کیسے آپ کا ذہن بدلا بھئی اس کام سے لے؟ اچھا جی، الحمدللہ سب سے پہلے تو جی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اور انسان جب بھی گناہوں سے بچتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچتا ہے۔ تو یہ شیو کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، ہم نے پہلے کیا تھا، وہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہدایت دی اور ہم نے شیو کرنا اپنی دکانوں کے اوپر بند کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کم و پیش 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور اس کو کاٹنا گناہ ہے۔ اور اکثر اوقات ہمارے شعبے کے جتنے حضرات ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ داڑھی کاٹ کر یا کوڑے کے اندر پھینکتے ہیں یا نالی کے اندر پھینکتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بے حرمتی ہے داڑھی کی۔ دنیا کا جو سب سے حسین ترین چہرہ تھا، سب سے حسین ترین چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے چہرہ مبارک کے اوپر داڑھی تھی۔ تو آج یہ ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے، بس اوقات ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ شیو کروا کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں بہت پپو لگ رہا ہوں۔ تو یہ الفاظ بھی بہت غلط ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک تو ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہ کر کے اوپر سے شیشہ دیکھ کے ہم وہ جو بات بنی ہوئی چوری کے اوپر سینہ زوری، ایک تو گناہ کرتے ہیں، اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں۔ تو ان باتوں سے بچنا چاہیے، اور سارے بھائیوں سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ بھائی جتنے بھی ہمارے شعبے کے حضرات ہیں، حمام والے ہیں، کٹنگ والی دکانیں ہیں، سب سے درخواست ہے کہ بھائی شیو کرنا بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر بہت برکت دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ نے یہ کام چھوڑا ہے، جب سے اس وقت سے لے کر آج تک آپ صرف کٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ کے کام میں اس پر کتنے کا اثر انداز ہوا ہے؟ کیا آپ نے اس کا اچھا رزلٹ دیکھا ہے، یا آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ کاروبار میں بہت فرق پڑا ہے اور رزق کی تنگی بن رہی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا جی، جہاں تک کاروبار کا سوال ہے تو اللہ کی توفیق سے میرے ذہن میں کبھی یہ بات آئی بھی نہیں ہے کہ شیو نہ کرنے سے میرے کام میں کوئی فرق ہے۔ تو وہ تو ایک اچھی بات ہوگی کہ میرے ذہن میں سے نکل گیا کہ ہمارے کام میں کوئی شیو والا کام بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کوئی آتا ہی نہیں ہے شیو والا۔ ایک تو بورڈ لگایا ہوا لکھ کے، اور جو حضرات آتے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا تو اگر اندر آ بھی جاتے ہیں تو ان سے معذرت کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم شیو نہیں کرتے، خط بناتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، ایسا کوئی بات نہیں، کبھی ذہن کے اندر آئے نہیں ہے۔ اس کی ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا امام جو مشہور ہو گیا، مولویوں کا امام ہے، یہ تبلیغ والا امام ہے، اللہ کی توفیق سے سارے کام ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ کام میں کوئی فرق پڑا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ روزی روٹی دے رہا ہے، اور بہت آسانی والا رزق دے رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو ایک مختصر سا کیا میسیج دینا چاہیں گے اس بارے میں؟ کیا اگر یہ کام چھوڑا جائے تو رزق میں برکت ہے، یا پریشانیاں تو نہیں ہیں، یا چھوڑنے سے کاروبار میں تو کوئی ٹینشن نہیں بنتی؟ اس بارے میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اس بارے میں یہ میسیج دینا چاہیں گے ہم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور داڑھی کو نہ کاٹنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میرے سے پیار کیا اور جس نے میری سنتوں سے پیار کیا
اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، ان کو اپنائیں گے اور اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک چھوٹی سنت اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ تو داڑھی کاٹنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جتنے بھی ہمارے شعبے کے حضرات ہیں جن کے پاس شیو والے آتے بھی ہیں، ان سب بھائیوں سے گزارش کرے دعوت دیتے رہیں، زبردستی نہیں ہے، اور نہ کوئی حکم کرنا ہے کہ بھائی داڑھی رکھ لو، اور نہ کوئی جہنم کی وعیدیں سنانی ہے بھائی اللہ مارتا ہے یا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ صرف پیار محبت سے جن حضرات کے پاس، جن دکانداروں کے پاس شیو والے کسٹمر آتے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ بھائی ان کو پیار محبت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ یار داڑھی نہ کٹوائیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیونکہ سنت رسول داڑھی ایک ایسا عمل ہے، اگر انسان سنت رسول کاٹتا ہے، داڑھی منہ پر نہیں سجاتا، چہرے پر نہیں سجاتا، چاہے وہ حج کر رہا ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، چاہے جتنی بڑی نیکی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ 24 گھنٹے گناہ گار ہو رہا ہے۔ کہ انسان جب مرتا ہے تو قبر میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک مسلمان کے سامنے کیے جاتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے، اس شخص کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ اگر اس وقت ہی اللہ کے نبی نے آپ کے منہ پر داڑھی نہ دیکھی اور آپ سے غصے کا اظہار کیا اور منہ موڑ لیا، تو خود سوچیں وہاں کیا آپ سوال جواب دیں گے، کیا آپ مسلمان ہونے کیا ثبوت دیں گے۔ انسان کے چہرے پر داڑھی نہیں نظر آئے گی، نہیں دیکھیں گے، تو ہوستا اس دن سفارش سے بھی ہم مسلمان محروم رہ جائیں۔ لہذا ہمارے لیے دنیا آخرت میں ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ ایک چھوٹی سی، بظاہر تو ہماری نظر میں چھوٹی ہے، لیکن یہ بہت بڑی داڑھی کی اہمیت ہے اور اس کی بہت فضائل ہیں۔ احادیث شریف اس کے بارے میں، اللہ کے نبی کی جگہ کے بہت سارے فرمان ہیں اس کے متعلق۔ تو لہذا تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس گناہ سے بچیں۔ تو جو بھی میرے مسلمان بھائی یہ داڑھی کٹنگ کروا رہے ہیں، داڑھی رکھنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے جو چہرے کا جو ہوتا ہے ناقص خون، اس کو یہ چوستی رہتی ہے، جس وجہ سے انسان کا چہرہ جو ہے اس کے اوپر داغ نہیں لگتے، اور اس کے بعد جو ہے دانے وغیرہ نہیں نکلتے، خون صاف رہتا ہے، چہرہ صاف رہتا ہے، اور پھر سنت رسول کے ساتھ چہرہ انسان کا اور بھی پیارا لگتا ہے۔ اور اگر ہم یہ داڑھی کٹاتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن بال نئے نکل آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے نئے سرے سے داڑھی کٹائیں، نئے سرے شیو کرائیں۔ تو آئے دن تقریباً آپ ماہانہ اس کا خرچے کا اندازہ لگائیں کہ آپ صرف اس غلط کام پر، سنت رسول کے خلاف کتنا پیسہ ایک مہینے میں خرچ کر رہے ہیں۔ آپ اس پیسے کا حساب کریں اور یہ سوچیں کہ اگر یہ ہمارا پیسہ اللہ کے راستے میں لگ جائے، مسجد میں لگ جائے، غرفاء پر لگ جائے، تو یہ بہتر ہے یا یہ پیسہ لگا کر گناہ خریدنا یہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کو اس سنت رسول کی بھی حرمتی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رہنمائی ہماری فرمائے۔ اللہ اپنی رضا والے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسرے مسلمانوں تک یہ میسیج ضرور بھیجیں۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا ہمیں اس میں برابر کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔